بے ساختہ از قلم سحیر الاویس قسط نمبر 1۔ حازم بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو 8 بج گئے ہیں۔ حازم جو اتنی دیر سے اپنے بیڈ کے پاس کھڑی امی کی آوازوں پر ہل کر بھی نہیں دے رہا تھا، وہ ٹائم کا سن کر بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ امی میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے 7 بجے اٹھائیے گا، وہ چہرے پر پریشانی سے جائے ناراضگی سے بولا، جبکہ امی اس کی بات کا جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ حازم نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون کو اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 6:35 ہو رہے ہیں۔ اسے ایک دم اپنی امی پر ڈھیروں پیار آیا۔ خیر وہ اپنی آنکھیں مسلتا مسکراتے ہوئے اٹھا اور حسب عادت نہانے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہاتھ میں ایک انداز سے اپنا سیل فون پکڑے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور ناشتے کی میز کی طرف بڑھا۔ سامنے بیٹھی آئلہ کو دیکھ کر اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ دوسری طرف کے حالات بھی کچھ ایسے تھے۔ آئلہ نے انتہائی ناگواری سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئی۔ حازم نے بھی اس کا رویہ اس کو لوٹاتے ہوئے ناشتہ شروع کیا۔ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو ضرور اس ڈارک براؤن کلر کے گھنے بالوں والے لڑکے پر فدا ہو جاتی۔ اوپر سے اس کی رنگت میں آتا ہلکا سا سانولا پن، ہلکی ہلکی داڑھی، کھڑی ہوئی ناک اور بالوں کی ہم رنگ چھوٹی چھوٹی آنکھیں مقابل کا چین اور قرار چھیننے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن آئلہ سجاد پر تو جیسے حازم شہزاد کی شخصیت کا ذرہ بھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ناشتے کے بعد کچن میں موجود امی کو اللہ حافظ کہنے گیا اور کہتے ہی انتہائی عجلت میں کچن سے باہر جانے لگا کہ امی نے آواز دے کر اسے روکا۔ جی امی کوئی کام تھا؟ حازم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اپنی امی کا بے حد سے زیادہ فرمانبردار۔ ہاں بیٹا، وہ آئلہ کو یونیورسٹی چھوڑ آؤ، تمہارے تایا ہم پر بچی کی ذمہ داری چھوڑ گئے۔ اب اچھا نہیں لگتا کہ وہ بسوں میں خوار ہوتی پھرے۔ جی امی، وہ انتہائی سعادت مندی سے بولا، لیکن اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ بقول حازم، آئلہ ایک بد دماغ لڑکی ہے جس سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا سر دیوار میں مار لے۔ پر بیچارہ امی کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا۔ وہ باہر کار پورچ کی طرف بڑھا تو آئلہ وہیں کار کے پاس کھڑی تھی۔ حازم کی ناگواری مزید بڑھی مگر اس نے کچھ کہے بغیر کار ان لاک کی تو آئلہ منہ بگاڑتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حازم مزید تلملا گیا، اسے رہ کے آئلہ کی کل والی حرکت یاد آ رہی تھی جسے سوچ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا، مگر پھر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور کار سٹارٹ کی۔ حازم کل رات جب گھر آیا تو خلاف معمول آئلہ جاگ رہی تھی اور غالباً اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آئلہ اس کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ابھی وہ حیران ہونے والا تھا کہ آئلہ بول پڑی، کھانا کھاؤ گے؟ ضرور، حازم نے خوش دلی سے کہا۔ وہ آئلہ کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر مزے لے رہا تھا۔ اچھا پھر جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں، اس نے کوفت والے لہجے میں جواب دیا، جبکہ حازم اوکے کہتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ امی نے ہی اس کو کہا ہوگا کیونکہ آج اس کی امی کی طبیعت صبح ہی سے کچھ خراب تھی، سو وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اب وہ جلدی سو گئی ہوں گی۔ انتہائی سست رفتاری سے وہ کھانا گرم کرنے لگی، پھر کپ بورڈ سے پلیٹس نکال کر وہ ٹیبل پر سیٹ کر رہی تھی۔ حازم کا بھی کوئی کام کر کے اسے کوئی بھی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو الٹا اس کے کاموں سے چڑ جاتی تھی۔ اب بھی وہ یہ سب کرتے سوچ رہی تھی، بھوکا کہیں کا کیا تھا جو آج کا کھانا سکپ کر دیتا، خواہ مخواہ 2 گھنٹے سے جگایا ہوا ہے مجھے، موٹا کہیں کا، ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے اسے، حالانکہ وہ کہیں سے بھی موٹا نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا۔ اتنا کھانے کا شوق تھا تو جلدی آ جاتا یا پھر باہر سے کھا کر آتا۔ اگر وہ باہر سے کھا کر آتا تو آئلہ صاحبہ کو اپنا انتظار کے جانے کا علیحدہ دکھ ہوتا۔ تو یہ اس کی ایپیسوڈ 1 تھی، آگے ایپیسوڈ 2 دیکھیے گا اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ نے دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سپورٹ کریے۔ اللہ حافظ۔